الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت سے حصہ اول، عقائد متعلقہ ذات و صفات الہی جل جلالہ۔ عقیدہ نمبر 1 جو ہے، اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں، واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور عدم محال، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا وجود نہ ہو۔ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، ازلی کے بھی یہی معنی ہے۔ باقی رہنے والا ہے یعنی ہمیشہ رہے گا، اور ابدی کا بھی یہی معنی ہے۔ وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے۔ اب جو عقیدہ توحید ہے، کچھ الفاظ میں نے ذکر کیے ہیں جو بہار شریعت میں ہے کہ ایک ہونا، لا شریک ہونا، نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہونا، اپنی ذات میں بھی وہ اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اپنے افعال میں بھی اکیلا ہے، اپنے اسماء میں بھی اکیلا ہے، واجب الوجود ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اور وہی مستحق عبادت ہے۔ ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالی جسے وقت رہے گا یہ عقیدہ نمبر 1 ہے، اور اس کا ایک اجمالاً جو اس کا بیان ہے وہ بہت ہی بہترین انداز میں صدر الشیعہ نے فرما دیا ہے۔ تھوڑی بہت ہماری فہم کے مطابق میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا۔ عقیدہ توحید یعنی جو ایک کا معاملہ ہے، ایک ہونا، وہ شرعی اعتبار سے عقیدہ رکھنا کہ اللہ اپنی ذات، اپنی صفات، جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی سازی ساتھی نہیں یا شریک نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ یا ہم مرتبہ نہیں۔ یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ اصطلاحی مفہوم اس کا یہ ہے کہ اسلام میں عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر پختہ یقین رکھنا اور کھلے دل سے تسلیم کرنا کہ اس ساری کائنات کا خالق و مالک، قادر مطلق اور مختار کل ایک ہی برتر و اعلیٰ ذات ہے، جو اپنی ذات، اپنی صفات، اختیارات و اقتدار میں یکتا ہے۔ اختیار و اقتدار میں اس کا کوئی ثانی نہیں، اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کا ذاتی نام اللہ آیا ہے، اور صفاتی بے شمار نام ہے۔ شرک کا شرعی مفہوم علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجوسی یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں کی طرح کسی کو واجب الوجود سمجھ کر الوہیت میں شریک کرنا، جو جس طرح سے مجوسی شریک کرتے ہیں اس طرح شریک کرنا شرک ہے۔ یا تو بتوں کو پوجا کرنے والا کی طرح کسی کو مستحق عبادت یعنی عبادت کا حقدار سمجھنا، یہ اشراک یعنی شرک کرنا کہلاتا ہے۔ نہ ذات میں کوئی شریک، نہ ذات میں کوئی شریک سے تعلق، اس کی تھوڑی تشریح ہم، یعنی اس کی ذات کی مثل کوئی بھی نہیں۔ مثلا ہم اپنی ذات کو قیام کے سلسلے میں گوشت، پوشت، ہڈیوں، چربی وغیرہ کے محتاج ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج ہے، سننے کے لیے کان کے محتاج ہے، سوچنے کے لیے اور ارادہ کرنے کے لیے عقل کے و خرد کے محتاج ہیں۔ ہماری طرح اشارہ کیا جا سکتا ہے، ہم فنا ہو سکتے ہیں، لیکن لیس کمثلی شیء، یعنی اس جیسا کوئی نہیں کہ نہ اس کا گوشت اور نہ ہڈیاں ہو سکتی ہے، نہ جگہ میں محدود رہ سکتا ہے، نہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی فنا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی بھی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ یاد ہر شے کا تصور قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن ذات باری تعالیٰ کا تصور قائم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکشاف کسی پر بھی نہیں ہوا، اور نہ یہ ہو سکتا ہے،
نہیں ذات باری تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذات الہی کے بارے میں تفکر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو، اس کی ذات میں فکر نہ کرو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ نہ صفات میں کوئی شریک، ذات کی مثل صفات رب اعلیٰ میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی مخلوق کی صفات اللہ رب العزت کی صفات کی مثل نہیں ہے ہو سکتی۔ مخلوق کی صفات کو بعین ہی اللہ کی صفات کی مثل قرار دینا شرک ہوگا۔ مثلا ہمارا ایمان ہے کہ وہی رازق حقیقی ہے، یعنی حقیقی رزق دینے والا وہی ہے، وہی خالق حقیقی ہے، وہی مالک حقیقی ہے، وہ قادر مطلق اور مختار کل ہے، وہی حقیقی مددگار ہے۔ اب اگر کوئی شخص مخلوق کو اللہ کے مثل، یاد رکھیں یہ جملہ جو ہے اللہ کی طرح، کوئی اللہ کی طرح کسی کو رازق کہے کہ اس کی مثل مالک کہے، یا مخلوق میں سے کسی کو صفت کو بعینی اللہ کی صفت قرار دے، تو ایسا شخص مشرک کہلاتا ہے۔ لہٰذا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس ظاہری دنیا میں جن چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ محض علل و اسباب ظاہری ہے، مؤثر حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے، اور وہی مسبب الاسباب بھی ہے۔ ایک اعتراض ہے اور اس کا جواب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل، اور اسی عقیدے کے کچھ ابھی بھی اصطلاحات جو باقی ہے اسے بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے درس پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھ سے کوئی بھول ہو چکو تو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔